بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ میں موجود ہوں سید حیدر جعفری صاحب کے پاس۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈی ایک کنسلٹنٹ، آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں جعفری صاحب کو۔ جعفری صاحب سے آج میں نے بات کرنی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف جو 8 فروری کو سازش ہوئی، الیکشن میں ہمارا بیسیکلی مینڈیٹ چوری ہوا، سب یک طرفہ چل رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی باتیں کر رہے ہیں وہ کہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے، توسیع کے حوالے سے، اور 2/3 اکثریت حکومت لینا چاہ رہی ہے۔ جو پی ٹی آئی کی سیٹیں گئیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 وکٹیں بھی ہماری جو گرائی گئیں وہ چیف جسٹس صاحب نے گرائیں۔ چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن مل رہی ہے کہ نہیں، یہ بھی ڈسکس ہوگا۔ اور عمران خان صاحب سے فائر وال کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی باتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اور تقریباً کوئی کہا جا رہا ہے کہ 5 ملین، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ $5 ملین کا نقصان ہوا ہے اس ملک کو۔ یہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ فائر وال کا ابھی تو تجربات ہوئے ہیں، کیا سوشل میڈیا پر پابندی لگنے جا رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی میں اختلافات کچھ کے پی کے سے نظر آ رہے ہیں۔ شکیل خان جو ہیں صوبائی وزیر، انہوں نے استعفیٰ دیا، بلکہ کمیٹی نے ان کو نکالا، وہ لگا رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب پر کرپشن کے الزامات۔ اس حوالے سے بھی میں نے ڈسکشن کرنی ہے۔ اور جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں طلباء، وکلاء، کسان سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو بھی لیڈ کروں گا میں، گھٹن زدہ ماحول ہو گیا۔ ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں جعفری صاحب سے۔ اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جو مرضی کر لیں، وہ کہہ رہے ہیں جس کے ساتھ میں یاری کرتا ہوں نبھاتا ہوں۔ شیخ رشید صاحب کا بھی مستقبل آج میں نے جعفری صاحب سے پوچھنا ہے۔ السلام علیکم جعفری صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر۔ بہت شکریہ سر، ایک تو آپ نے وقت دیا۔ آنرڈ سر، اور آپ کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں سر۔ سر تھینک یو۔ سر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لیٹسٹ ان کا بیان آیا ہے، کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف 8 فروری کو سازش ہوئی، الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوئی، یک طرفہ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ وہ کہہ رہے ہیں 2/3 اکثریت حکومت لینا چاہ رہی ہے ہماری سیٹیں سر بھی۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی آئی کے کہہ رہے ہیں، میرا کاغذ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اچھا میں حالات کو دیکھ کے بات نہیں کرتا۔ جی بالکل میں مطلب مجھے سر سب سے زیادہ ڈر اللہ کا ہے۔ بالکل میں نے جا کے اس کو منہ دکھانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جتنے کہ میری کیلکولیشنز ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 مہینے انتہائی مشکل ہوں گے، اور اس کے بعد فلائٹ ہے۔ اس کے بعد چیزیں پہلے سلو ٹھیک ہونا شروع ہوں گی، اور پھر بہت تیزی سے ٹھیک ہوں۔ اچھا یعنی آپ اب سمجھ لیں، یہ جو میں آپ سے بار بار ایک بات کہتا ہوں اور اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ آنے والی نسل ہماری اس پاکستان کو انجوائے کرے گی۔ یہ پاکستان ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہترین ملک ہوگا۔ یہ پاکستان آنے والے وقت میں دنیا کو لیڈ کرے گا۔ ابھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، لیکن آنے والا وقت اتنی تیزی سے بدلے گا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کہتا ہوں، کریڈٹ اس مالک کا ہے، میرا نہیں ہے، لیکن جتنی اس نے مجھے توفیق دی اس کو پڑھنے کے بعد، جو میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ مسلم یونٹی، مسلمان 2027 میں 2027 میں مسلمان طاقتیں یونائٹڈ ہوں گی اور دنیا میں بڑی مضبوط ہوں گی۔ ان طاقتوں میں پاکستان کھڑا ہوگا۔ اچھا پاکستان پورے قد سے کھڑا ہوگا۔ 2027 کے آخر تک ہوتے ہوتے چیزیں بالکل دوسری طرف ہوں گی، یعنی 360 کا ٹرن ہوگا۔ آج اگر ڈکلائن ہے تو اس وقت ہم فلائنگ پہ ہوں گے۔ اچھا یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں کروں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے قیمت دینی پڑتی ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ مزاح میں یہ بات کی، آج میں بڑی سیریسلی یہ بات کروں کہ آخری جھٹکا بہت خطرناک ہو سکتا ہے اگر قوم ویجیلنٹ نہ رہی تو۔ یہ آخری ہے، اور یہ آخری جھٹکا بہت نقصان کر سکتا ہے۔ اچھا اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ قوم کو کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے قوم؟ ویجیلنٹ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا سمجھیں کہ انہوں نے کس جگہ کھڑے ہونا ہے، کیا کرنا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی جی جو اپنی حالت خود بدلنے کے لیے کوشش نہیں کی۔ بالکل مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ حق کی خاطر جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی. ٹھیک ہے. قربانیاں تو قوم دے رہی ہے اور قوم دیر سے اٹھ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں کوئی لیڈر نہیں ہوں, نہ مجھے کوئی فائدہ ہے, میں بھی بیسیکلی افیکٹی ہوں نا. اس ملک میں ہر بندہ ہی اس حالات سے, اس نظام سے افیکٹی تو ہے نا. جی کاروبار سب کے ہی ٹھپ پڑے ہوئے ہیں, چیزیں سب بالکل کی خراب ہوئی ہیں, ایسی ہے. تو بچے تو سب کے ہی ہیں نا, جی اسکول کی فیسیں تو سب کی جانی ہیں, بجلی کے بل تو سب کے ہی جانے ہیں. تو یہ بجلی کے بل اب بل بلا تو اٹھے ہیں عوام, اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جعفری صاحب, چیف جسٹس صاحب کو جس طرح عمران خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے 2 اتحادی اکثریت حکومت کو مل جائے اور چلیں اس کا بھی جواب, اس کا جواب میں دے چکا ہوں سر پہلے آپ کو, شاید آپ ہی کے شو میں, کہ کسی بھی ادارے میں کسی قسم کی ایکسٹینشن کا چانس میرے کاغذوں میں تو نہیں ہے. ٹو ایرز ہیومن, ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہوئی ہو, اچھا کسی بھی ادارے میں کسی بھی ایکسٹینشن بالکل کا چانس میری کتاب میں تو نہیں آ رہا. آگے اللہ کی مرضی, صبح بدل دے, میرے ہاتھ میں کون ہوتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب, آپ پتہ نہیں متاثر ہوئے ہیں کہ نہیں, ہم یوٹیوبرز اور لوگ بھی یوٹیوب کے متاثر ہوئے ہیں فائر وال سے. سر آپ کا چینل جہاں چلتا ہے جس یوٹیوب پہ, میرا چینل بھی وہیں پہ چلتا ہے. اچھا اچھا, سارا کچھ وہی ہے, اور ظاہر سی بات ہے ہم اس کو جہاں جیسے بھی یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے چیزیں کیا ہو رہی ہیں. سارا کچھ ہٹ ہو رہا ہے اور یہ لوگوں کے رزق تو چھینے جا رہے ہیں. لیکن یہ اللہ کا بڑا کروڑ شکر ہے, میری اپنی ذات کی بات کر لیتا ہوں, کروڑ شکر ہے, میں تو اس کا دین ہی نہیں دے سکتا. اس کی پاک ذات نے جتنا کرم کیا ہوا. تو سر میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ میرے لیے بہت آسان ہے گاڑی کی چابی رکھ کے ٹریکٹر کی چابی اٹھانا. میں جا کے اپنی زمیناں تے حل وانے شروع کر دیں گا, مینوں کی فرق پڑتا ہے. سر چلیں, آپ تو یہ کر لیں گے نا, آپ کے لیے تو آسان ہے. جو باقی لوگ جن کا روزگار بالکل سوشل میڈیا سے, ڈیجیٹل ہو میڈیا رہا نا سے, سر, میں نے ابھی آپ کو ابھی چند لمحے پہلے کہا میں کہ حالات بڑے مشکل آ رہے ہیں. میں یہی پوچھنے لگا ہوں جعفری صاحب کہ یہ جو تجربہ تھا, ابھی تک تو کہا جا رہا ہے کہ فائر وال کا تجربہ تھا, آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں سوشل میڈیا پر پابندی یا اس کو بہت زیادہ محدود کر دیا جائے گا؟ مجھے ایسا لگ نہیں رہا. اچھا مجھے کچھ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پازیٹیوٹی کی طرف, لیکن اب بھی نہیں. اچھا ملک ایک اچھی طرف جائے گا. ظاہر سی بات ہے ملک میں اخلاقیات اور ان کا ہونا چاہیے نا. ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں اس کی تو پاسداری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے لیے اقدامات بھی ہونے چاہیے. لیکن یہ جس طریقے سے ہو رہا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا تو لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائیڈ. اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا کرنا ہے, اور اللہ سب کو موقع دیتا ہے, بالکل. اس کے بعد پھر فیصلہ بھی کر دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے آنے والا فیصلہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا فیصلہ ہی کر دے. اچھا اور ٹھیک ہے. مجھے ایسی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا مجھے کیوس نظر آ رہا ہے. میں نے آپ کو بالکل کہا پہلے تھا, بھی کہا تھا اگست سپتمبر اتنی آسانی سے نہیں گزریں گے, بالکل کہا تھا. اور اکتوبر اور نومبر میں فیصلے ہیں. پھر میں نے ایک اور بات کہی تھی, ریپیٹ کر رہا ہوں, کریڈٹ کے لیے نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے پھر بعد میں میرے ہی دوست فون کر کے کہتے ہیں تسی بار بار کی گلاں یاد کر کے کریڈٹ لیندے ہو. سر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں کریڈٹ اس کا ہے, میرا نہیں ہے. جی لیکن بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کی تھی مجھے 2 الیکشن نظر آ رہے ہیں. بالکل کہا تھا. ٹھیک ہے, ابھی بھی نظر آ رہے 42-43% پہ کانسٹنٹ کھڑے ہیں. وہ پرسنٹیج ہیں, بڑھ نہیں رہی. ابھی تو نہیں بڑھی. اچھا بڑے کی تب بھی بتاؤں گا. 42-43% میں نے ابھی کل دیکھا ہے, اچھا آج تو نہیں دیکھا اس کا اچھا, لیکن الیکشن کے چانس ہیں. اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں نا, میں ریپیٹیڈلی کہہ رہا ہوں 9 فروری نہیں ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ 8 فروری ہی ہوگا. 8 فروری ریپیٹیڈ ہوگا. اچھا اور اس بار ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں اللہ کی مرضی ہے, سیدھی سی بات ہے. اللہ نے, میں پھر کہتا ہوں میری کائنات ایک ہی جملے کے گرد گھومتی ہے, اور وہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں آپ کو ٹھیک ہے میرے سمیت کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے کسی کی, میرے سمیت کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں. بالکل. آپ کے اندر سیکیورٹی میکنزم ہے, آپ کے اندر کنیکٹیوٹی ہے, آپ کے اندر سارا کچھ ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے. ٹھیک ہے. رہ گی بات اس وقت جو حالات ہیں, بظاہر
بندہ اللہ کی طرف رجوع اس وقت کرتا ہے جب وہ ذرا مشکلات میں آتا ہے. ایسے ہی ہے. سب تو پہلی آواز ہائے امی جی تے ہائے اللہ جی دی نکلتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو اللہ بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا. بالکل. تو وہ ہائے امی جی تے ہائے اللہ جی ادو ہی نکلتی ہے جدو پھنڈ پیندی ہے. ہوں. تے ابھی ذرا ساری قوم کی ہائے امی جی تے ہائے اللہ جی نکلن دی باری آ گئی ہے. پہلے بھی ہے، اب ذرا تھوڑی اونچی آواز آئے گی. اچھا ادھر ایک دفعہ وہ آ لے تو پھر اللہ جی اپنا کام کر دیں گے. پھر انہوں نے آندا ہے کہ امی جی وہی ایک ہی ہے. اچھا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار جی جی کرتا ہے. بالکل. وہی ہے، وہی اللہ ہے، وہی ماں ہے، وہی انسانیت سب سے بڑا جو سمجھ لیں کہ مذہب کا ایسنس ہے، مذہب کی جو مین کور ہے وہ انسانیت ہے. جی جی اسلام کا مادہ سلامتی ہے. السلام علیکم ہم کیوں کہتے ہیں؟ بالکل. اور ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں آپ پہ سلامتی ہو اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبائی ہو یا غریب دے اتنے تون تے گوڈا بھی رکھیا ہوئے تے ہر ایک نو السلام علیکم بھی کہندے پھر رہی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے. منافقت ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. تو اس وقت ہم نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. جس دن یہ قوم اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گئی اس دن سچ مچ یہ گھنٹوں میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں ترقی کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب میرا نیکسٹ کویشچن ہے، پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں. شکیل خان صوبائی وزیر تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا، بلکہ کمیٹی کہا جاتا ہے کہ کمیٹی نے نکال دیا. وہ عمران خان صاحب نے کرپشن کے معاملات پر ایک کمیٹی بنائی تھی. تو وزیر اعلیٰ کے پی کے پر بھی جب وہ نکال دیا گیا تو وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور پر وہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کے پی کے حکومت سے کچھ اور بھی استعفے آنے والے ہیں پارٹی سے لوگوں کو؟ دیکھیں میں نے بار بار ایک بات کہی، میں پھر کہتا ہوں جی کہ جی ریپیٹڈ یہ سارا کچھ کیونکہ قدرت ایک سائیکل میں گھوم رہی ہے اس وقت. نیچرز لا پورے ایک سائیکل میں گھوم رہا ہے. وہی ٹھیک ہے. چیز گھوم گھوم کے سامنے آتی ہے. اس کے اندر بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی ملٹی فیسٹڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ان کی صفائی ہونی، وہ کسی کی حال میں ہوگی. دا ٹائم ول ٹیل کون سچا تھا کون جھوٹا تھا. میں نے ابھی نہ تو علی امین گنڈا پور کا دائچہ دیکھا ہے نہ شکیل خان کا دیکھا ہے، لیکن میں نے کے پی کے حکومت کا دائچہ دیکھا ہوا ہے. اچھا تو مجھے پتا ہے کہ وہ سٹیبل ہے. اچھا وہ ابھی مزید سٹیبل ہے، کچھ اچھا نہیں سٹیبل ہوگا. ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسا ہو سکتا ہے جعفری صاحب آپ جب الیکشنز کی بات کر رہے تھے اسی طرح ہو سکتا ہے کچھ کہ اسمبلیاں ٹوٹیں اور کوئی اسمبلیاں رہ جائیں بعد میں، جیسے کے پی کے پنجاب کی پہلے رہ گئی تھی کہ سارے الیکشن دوبارہ مجھے ہوگا؟ لگتا ہے سارا کچھ دوبارہ ہوگا، گراس لیول سے زیادہ دوبارہ ہوگا. اور میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، اس بات کو سمجھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. جی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، انسٹیٹیوشن ود ان انسٹیٹیوشن ٹھیک ہوگا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب میرا آخری کوشچن آپ سے، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی، حق پر کھڑا ہوں جو مرضی کر لیں. شیخ رشید صاحب کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں نے شیخ صاحب کا ذائچہ بڑا لمبا عرصہ ہو گیا نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. سچی بات ہے، میں ایسے ہی جھوٹ بولوں مجھے نہیں پتا، لیکن جو میں نے آخری بار ان کا دیکھا تھا کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ شیخ صاحب ابھی دنیا سے تشریف لے کے جائیں گے. ویسے میں یہ دیکھتا نہیں، لیکن اس وقت بھی جب یہ غائب تھے تب دیکھا تھا. غائب تھے کہ وہ خود کہتے ہیں میں تو ایک چلا کاٹ کے. ہاں تو وہ جو چلہ ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے، چلہ آسان تو نہیں نہ ہوتا. تو وہ جو ہے وہ جب وہ شیخ صاحب جو ہیں اس وقت میں نے دیکھا تھا تو مجھے ان کی لائف تھریٹ نظر تو آئی تھی، لیکن اس طرح کی نہیں تھی. اچھا کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر رکھے. یہ ویسے عمران خان صاحب اب تو کہہ رہے ہیں لیکن وہ بیچ میں گرفتار بھی ہوئے لیکن ذرا سائیڈ لائن بھی ہو گئے، چپ رہے. آپ کو لگتا ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی دوستی اور وابستگی اور وفاداری دوبارہ قائم ہو جائے گی؟ اس طرح کی نہیں ہوگی، ہو جائے گی. اچھا جو لوگ ذرا سائیڈ پہ ہو گئے ان کی واپسیاں مشکل ہے؟ مشکل سے ہی کچھ لوگ واپس آئیں گے. اچھا مشکل سے ہی کچھ لوگ واپس آئیں گے، سارے نہیں آئیں گے. مجھے نہیں لگتا. چلیں بہت شکریہ ویلکم جعفری سر. صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور سید حیدر جعفری صاحب کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.